نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سامعین محترم، منافقین کے دوغلے پن کا تذکرہ چل رہا تھا۔ میں نے عرض کی تھی کہ مکہ کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو مشرکین سے واسطہ پڑا، مکہ کے مشرکین سے۔ مدینہ کے اندر یہود و نصارہ کے ساتھ ساتھ منافقین سے بھی واسطہ پڑا۔ یہ منافقین ایسی مخلوق تھی کہ ان کے بارے میں قرآن کریم میں جا بجا ان کے دوغلے پن کو واضح کیا گیا ہے۔ سورہ مائدہ میں بیان فرمایا گیا، من الذین قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم، ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے اپنے منہوں سے کہا کہ ہم ایمان لائے ہیں، اور حال یہ کہ ان کے دل ایمان نہیں لائے۔ تو اس دو رنگی اور دوغلے پن کو قرآن و حدیث میں نفاق اور منافقت سے تعبیر کیا گیا ہے، اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کو منافق کہا گیا ہے۔ یہ کلمہ لفظ نفقہ سے ماخوذ ہے۔ نفقہ اس سرنگ کو کہتے ہیں جس میں دونوں طرف سے راستہ ہو، چونکہ منافقین اسلام میں ایک دروازے سے داخل ہوتے ہیں اور دوسرے دروازے سے نکل جاتے ہیں، اس لیے ان کے اس عمل کا نام نفاق رکھا گیا ہے۔ مفردات امام راغب میں ہے کہ منافقت کفر کی بدترین اور خبیث ترین قسم ہے۔ اس میں کفر بھی ہے، جھوٹ بھی ہے، دھوکہ دہی بھی ہے۔ ایسے لوگ صرف بندوں کو ہی دھوکہ نہیں دیتے بلکہ اللہ تعالیٰ کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایمان اور اہل ایمان کا مذاق بناتے ہیں، اور جو کھلے کافر ہیں ان کو بھی دھوکہ دیتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ ہم تم میں سے ہیں، اور حال یہ ہے کہ وہ کسی میں سے نہیں ہے، جس کو سورۃ النساء میں یوں بیان فرمایا مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، یہ لوگ ایمان اور کفر کے درمیان مذبذب ہیں، ان کی طرف ہیں اور نہ ان کی طرف۔ وجہ یہ ہے کہ منافق کسی کا نہیں ہوتا، وہ صرف اپنا ہوتا ہے۔ جتنے وقت تک منافق ضرورت محسوس کرتا ہے اتنا وقت ساتھ رہتا ہے، اور پھر جب اپنا مطلب پورا ہوا تو پتلی گلی سے نکل لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافق کی مثال ایسی ہے جیسے بکریوں کے دو ریوڑوں کے درمیان ایک بکری ہے، وہ گابن ہونے کے لیے کبھی اس ریوڑ کی طرف جاتی ہے، کبھی اس ریوڑ کی طرف جاتی ہے۔ چونکہ منافقین کی حرکت بد کا وبال انہی پر پڑنے والا ہے، اس لیے فرمایا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، کہ وہ دھوکہ نہیں دیتے مگر اپنی ہی جانوں، اور وہ اس بات کو سمجھتے ہیں۔ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور اس بات کو سمجھتے ہی نہیں۔ سورۃ النساء میں منافقین کی نماز کا حال بھی بیان کیا ہے کہ منافقین نماز کیسے پڑھتے ہیں۔ فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کسل مندی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، جس کی وجہ یہ ہے کہ دل میں ایمان نہیں ہے تو پھر نماز کی کیا اہمیت ہوتی۔ لیکن چونکہ ظاہراً یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اس لیے ظاہر داری کے طور پر نماز بھی پڑھ لیتے ہیں۔ چونکہ نماز کی اہمیت اور ضرورت ان کے دلوں میں اتری ہوئی نہیں ہے، اس لیے سستی کے ساتھ الکساتے ہوئے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ جو مومن ہوتے ہیں وہ اچھی طرح نماز پڑھتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرتے ہیں، لیکن منافق کو تو مسلمانوں کو دکھانا مقصود ہے کہ ہم تمہاری طرح سے نمازی ہیں، تاکہ اسلام سے جو ظاہری دنیاوی منافع حاصل ہوتے ہیں ان سے محروم نہ ہو جائے۔ اللہ سے ثواب لینا مقصود نہیں ہے۔ اگر اللہ سے ثواب لینا مقصود ہو تو اچھی نماز پڑھیں، کیونکہ جو دکھاوے کے لیے جو عمل کیا جاتا ہے وہ اور طرح کا ہوتا ہے، اس میں خوبی اور عمدگی اختیار نہیں کی جاتی۔ ان کے ریاکاری کو بتاتے ہوئے قرآن نے فرمایا یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، وہ لوگوں کو دکھاتے ہیں،
اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر تھوڑا سا، یعنی محض نماز کی صورت بنا لیتے ہیں جس میں نماز کا نام ہو جائے اور مسلمان یہ سمجھے کہ یہ بھی مسلمان ہے۔ یہ تو منافقوں کی پہلی حالت ہے کہ وہ نماز اس کسل مندی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ منافقوں کی دوسری حالت بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا مذبذبین بین ذالک، وہ اس کے اور اس کے درمیان لٹکے ہوئے، یعنی ادھر ادھر لٹکے ہوئے درمیان میں، یعنی ایمان اور کفر کے درمیان لٹکے ہوئے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ عالم حیرانی میں، تردد میں پڑے ہوئے ہیں اور شیطان نے ان کو حیرت میں ڈال دیا ہے۔ امام راغب سے التذبذب کے معنی نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس آواز کو کہا جاتا ہے جو کسی لٹکی ہوئی چیز سے نکل رہی ہو، پھر بطور استعارہ ہر اضطراب اور ہر حرکت کے لیے یا دو چیزوں کے درمیان اپنی حالت ظاہرہ کے اعتبار سے متردد ہونے کے لیے استعمال کرایا گیا ہے۔ تو منافقین کفر و ایمان کے درمیان اپنی حالت ظاہرہ کے اعتبار سے متردد ہیں، ورنہ حقیقت میں تو کافر ہی ہے۔ مزید فرمایا لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، یعنی منافقین بظاہر دونوں طرف ہیں، مسلمانوں سے بھی ملتے ہیں، کافروں سے بھی ملتے ہیں، ہر ایک کے ساتھ اپنی محبت اور دوستی ظاہر کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں نہ ان کی طرف ہیں نہ ان کی طرف ہیں۔ تو جو لوگ منافق ہوتے ہیں اپنے خیال میں تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے چالاک ہیں، ہم بڑے ہوشیار ہیں، دیکھو ہم نے دونوں لوگوں کو اپنا بنا رکھا ہے، حالانکہ ایسے لوگوں کو کوئی جماعت بھی اپنا نہیں سمجھتی۔ منافق کا کردار خواہ وہ کتنی قسمیں کھائے کسی فریق کو مطمئن نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مثل المنافق قشات العائرۃ بین الغنمین تعیر الی ہذہ مرۃ و الی ہذہ مرۃ، رواہ مسلم۔ یعنی منافق کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی بکری دو ریوڑوں کے درمیان ہو، کبھی اس ریوڑ کو جاتی ہے کبھی اس ریوڑ کی طرف جاتی ہے۔ شراح حدیث نے لکھا ہے اس سے وہ بکری مراد ہے جو گابن ہونے کے لیے کبھی اس ریوڑ میں اپنے لیے نر تلاش کرتی ہے کبھی دوسرے ریوڑ میں اپنے لیے نر تلاش کرتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نماز میں سستی کرنا، الکساتے ہوئے نماز کے لیے اٹھنا، بددلی سے نماز کے افعال ادا کرنا، یہ منافقوں کا طریقہ ہے۔ اہل ایمان کو چاہیے کہ خوب خوشی اور بشاشت اور نشاط کے ساتھ نماز پڑھیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ منافق کی نماز ہے کہ بیٹھا ہوا سورج کا انتظار کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب اس میں زردی آ جاتی ہے اور وہ شیطان کے دونوں سینگوں کے درمیان ہوتا ہے تو کھڑے ہو کر 4 ٹھونگے مار لیتا ہے، ان میں اللہ کو یاد نہیں کرتا مگر تھوڑا سا، رواہ مسلم۔ 4 ٹھونگے مارنے کا مطلب ہے کہ لپ چھپ سجدہ کرتا ہے، سر رکھا بھی نہیں فوراً اٹھا لیا، جیسا کہ مرغا جلدی جلدی ٹھونگے مار کر دانہ اٹھاتا ہے۔ شیطان کے سینگوں کے درمیان سورج کے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سورج جب چھپتا اور نکلتا ہے تو شیطان ایسی جگہ کھڑا ہو جاتا ہے جو سورج کے اور اس کے دیکھنے والوں کے درمیان ہو، وہاں کھڑے ہو کر سر ہلاتا ہے جس سے دیکھنے والوں کو سورج کی شعاعوں کی جگمگاہٹ معلوم ہوتی ہے۔ تو وہ یہ حرکت اس لیے کرتا ہے کہ سورج کی پرستش کرنے والے اس وقت اس کی عبادت کریں، چونکہ مسلمانوں کو دکھانے کے لیے منافقین نماز پڑھتے تھے، نماز کی فرضیت اور فضیلت اور اس کے اجر و ثواب کا ان کو یقین نہیں تھا، اس لیے برے دل سے نمازوں میں حاضر ہو جاتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی اور سلام پھیر کر فرمایا کیا فلاں حاضر ہے؟ حاضرین نے عرض کیا نہیں۔ پھر فرمایا کیا فلاں حاضر ہے؟ عرض کیا نہیں۔ آپ نے فرمایا بلا شبہ یہ 2 نمازیں عشاء اور فجر منافقین پر سب نمازوں سے زیادہ بھاری ہیں۔
اگر تم کو معلوم ہو جاتا کہ ان نمازوں میں کیا اجر و ثواب ہے تو ان نمازوں میں حاضر ہوتے، اگرچہ گھٹنوں کے بل چل کر آنا پڑتا۔ رواہ ابو داود والنسائی۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر ان میں سے یعنی جماعت میں غیر حاضر ہونے والوں میں سے کسی کو پتہ چل جائے کہ اسے ایک چکنی ہڈی مل جائے گی یا بکری کے 2 اچھے کھر مل جائیں گے تو عشاء کی نماز کے لیے حاضر ہو جاتا ہے۔ یعنی جو طالب دنیا ہوتا ہے اس کو ذرا سی دنیا بھی مل جائے تو ذرا سی دنیا کے لیے تکلیف اٹھانے اور نیند قربان کرنے کو تیار ہو جاتا ہے، حاضر ہو جاتا ہے۔ اور جسے اعمال صالحہ پر اجر و ثواب ملنے کا یقین نہیں ہے، وہ اپنے نفس کو اجر والے عمل کے لیے آمادہ نہیں کر سکتا۔ اس بات کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کے کھر کی مثال دے کر واضح فرمایا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں نماز اور جماعت کا اس قدر اہتمام تھا کہ منافقوں کو بھی اس ماحول میں رہنے کی وجہ سے نماز پڑھنی پڑتی تھی۔ جب دینی فضا بن جاتی ہے تو جو اپنے دل سے دیندار نہ ہو اسے بھی مجبوراً دینداروں کے ساتھ گھسٹنا پڑتا ہے، اور یہی حال بدعملی اور بے دینی کا ہے۔ جب بدعملی اور بے دینی کی فضا ہوتی ہے تو اچھے جذبات والا آدمی بھی بے عملوں اور بے دینوں کے طور طریق اختیار کر لیتا ہے۔ تو جس فساد میں یہ لوگ مبتلا تھے اس میں کئی طرح سے حصہ لیتے تھے۔ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف فتنے کھڑے کرتے تھے، دشمنان اسلام کو لڑائیوں پر آمادہ کرتے تھے، مسلمانوں کے بھید دشمنوں تک پہنچاتے تھے، جو لوگ مسلمان ہونے کا ارادہ کرتے ان کو اسلام سے روکنے کا سبب بنتے تھے، مسلمانوں کا مذاق بناتے تھے۔ منافقین اپنے اس عمل کو چال بازی اور ہوشیاری سمجھتے تھے کہ ہم نے خوب اللہ تعالیٰ اور مومنین کو دھوکہ دیا اور اپنا کام نکال لیا۔ حالانکہ اس دھوکہ دہی اور چال بازی کا برا انجام خود انہی کے سامنے آ جائے گا، اور یہ چال بازی ان کے لیے وبال جان بنے گی۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم خوب سمجھتے ہیں، حالانکہ اپنے اصل نفع و نقصان تک کو نہیں سمجھتے۔ نفاق کا مرض یہ بہت پرانا ہے اور اس میں اضافہ ہوتا رہا ہے۔ زمانہ نبوت کے منافقین اس مرض میں مبتلا تھے۔ جیسے جیسے اسلام آگے بڑھتا گیا منافقوں کا نفاق بھی بڑھتا رہا۔ تو یہ جو مرض نفاق ہے یہ حسد اور حب دنیا کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ دنیا میں ایسا شخص ذلیل ہوتا ہے اور آخرت میں منافق کے لیے سخت سزا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَٰهَ هَٰؤُلَاءِ وَلَا إِلَٰهَ هَٰؤُلَاءِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما۔
ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم والله شاكر عليم۔ بے شک منافق اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، حال یہ ہے کہ اللہ ان کی دھوکے بازی کی ان کو سزا دینے والا ہے۔ جب وہ نماز کو کھڑے ہوتے ہیں تو کسل مندی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، لوگوں کو دکھاتے ہیں، اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر تھوڑا سا ادھر ادھر میں لٹکے ہوئے ہیں۔ اس کے درمیان نہ ان لوگوں کی طرف نہ ان لوگوں کی طرف، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے ہرگز کوئی راستہ نہ پائے گا کوئی بھی۔ اے ایمان والوں، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے اوپر اللہ کی شرعی محبت قائم کر لو؟ بے شک منافق دوزخ کے سب سے نیچے طبقے میں ہوں گے، اور تو ہرگز ان کے لیے کوئی مددگار نہ پائے گا سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کر لی اور اصلاح کر لی اور اللہ پر مضبوط بھروسہ رکھا اور اپنا دین اللہ کے لیے خالص کر دیا، تو یہ لوگ مومنین کے ساتھ ہوں گے، اور عن قریب اللہ مومنین کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اللہ تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر گزار بنو اور ایمان لاؤ، اور اللہ قدردان ہے، جاننے والا ہے۔ ان آیات میں منافقین کے کردار پر مزید روشنی ڈالی، ان کا طور طریقہ بتایا ہے، پھر ان کا وہ مقام بتایا ہے جہاں انہیں دوزخ میں جانا ہے، پھر یہ بھی فرمایا ہے کہ ان میں سے جو لوگ توبہ کر لیں، اصلاح کر لیں، اللہ پر پختہ بھروسہ کر لیں، اللہ کے لیے اپنے دین کو خالص کر لیں، تو یہ مومنین کے ساتھ ہوں گے، جس کا مطلب یہ ہے کہ توبہ کی راہ ہر وقت کھلی ہوئی ہے۔ آج بے دینی اور بے عملی کی فضا ہے، بے نمازی بغیر کسی شرم و حیا کے دینداروں میں گھل مل کر رہتے ہیں، اپنا کوئی قصور محسوس نہیں کرتے، انہیں ایک نماز چھوٹنے کا ذرا بھی ملال نہیں ہوتا۔ اگر دوبارہ دینی فضا بن جائے تو پھر وہی عمل کی فضا لوٹ آئے جو زمانہ نبوت میں تھی۔ اس آیت میں مسلمانوں کو بھی تنبیہ فرمائی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان تمام جو منافقین کی علامات اس آیت میں بیان کی گئی ہیں، ہم سب کو اللہ پاک ان سے محفوظ فرمائے، ہمیں خالص ایمان اور ایمان پر مخلص ہو کر عمل کرنے والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔